مجتہد کہتے کس کو ہیں؟ مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو قرآن، اس کے نزول، اس کے مفاہیم، اس کی تفاسیر کے بارے اور قرآن کی جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ حدیث شریف ہے، ان ساری چیزوں پر مکمل عبور ہو، صحیح، اور معاملات کی تطبیق کر سکتا ہو کہ اگر آج یہ کام ہوا ہے تو عہد نبوی میں یا عہد خلفائے راشدین میں اس کیسا کوئی کام، اس کے جیسا کوئی کام ہوا، اس کا کیا فیصلہ کیا گیا، تو وہاں سے نظیر حاصل کر کے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے، وہ مجتہد ہوگا۔ صحیح، یعنی اسے دینی سارے علوم پہ مکمل عبور حاصل ہو، اور اب ایک حدیث کو جانچنے کے لیے 17 علوم ہیں، صحیح، ان پہ مکمل عبور ہو، حدیث پہ ہو، فقہ پہ عبور حاصل ہو، قرآن اور اس کی تفاسیر پہ عبور حاصل ہو، اور یعنی بہت مکمل جامع عالم ہو، اور اس میں یہ استعداد بھی ہو، ہر عالم نہیں مجتہد ہوتا، صحیح، اس میں یہ استعداد بھی ہو کہ تطبیق کر سکتا ہو کہ فلاں عہد میں یہ کام ہوا تھا تو یہ اسی کی مثال ہے، اس کا یہ فیصلہ ہوا تو یہ اسی کی مثال ہے، اس کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ڈگری چاہیے ہوتی ہے یا اس کے لیے علم ہی چاہیے ہوتا ہے؟ ڈگریاں تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، صحیح، لیکن مجتہد شاید لوگ مانتے ہیں۔ اچھا، ہاں، جب وہ اس کا پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس صحیح، کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ درجہ اجتہاد بھی رکھتا ہے۔ صحیح، ڈگریاں تو بتاتی ہیں کہ آپ کے پاس اتنے علوم ہیں، صحیح، ان علوم کو، ان کی تطبیق کرنا، دوسروں سے مطابقت کرنا، اس کی مثالیں اور نظیریں تلاش کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ ہر عالم میں قوت نہیں ہوتی۔ تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ اب یہ جو عالم ہے اس میں یہ استعداد آ چکی ہے یا یہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب اسے مجتہد کہا جائے؟ وہ جب پھول کھلتا ہے تو بتا دیتا ہے، صحیح، جب کوئی عملی زندگی میں آتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ پتہ یہ چل جاتا ہے مجتہد کہ ہے۔ یہ مجتہد